تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ آگے ارشاد میں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور دوران جہاد جنگ کی حالت میں کافروں کو جہاں پاؤ وہیں قتل کرو۔ اب یہ جو آیت ہے اس کو بہت سے لوگ سنا کے کہتے ہیں دیکھو قرآن نے کہا کافروں کو جہاں پاؤ وہیں قتل کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امن کی حالت میں، جنگ کی حالت میں، صلح کی حالت میں، لڑائی کی حالت میں، کسی بھی حالت میں رہو تم جہاں کافر کو پاؤ وہیں قتل کر دو۔ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، چاہے کسی مسلمان کو قتل کیا جائے تو مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کافر کو قتل کرے، بلکہ اس کا جو جس سیناریو میں یہ آیت اتاری گئی ہے جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بات ہو رہی ہے دوران جنگ کی۔ دوران جنگ آپ کو کوئی جہاں کہیں کوئی ملے جو آپ کو بالکل تباہ کرنا چاہتا ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے اور آپ کے قتل پر آمادہ ہے، اس کو جہاں پاؤ، یعنی حرم کے اندر پاؤ، حرم کے باہر پاؤ، حرمت والے مہینے میں پاؤ یا غیر حرمت والے مہینے میں پاؤ، احرام کی حالت میں پاؤ یا غیر احرام کی حالت میں پاؤ، اگر وہ تمہیں قتل کرنے پر آمادہ ہے تو جہاں پاؤ وہیں اسے قتل کرو۔ یہ اس آیت کا صحیح معنی ہے۔ اب اس کو سنا کر کے لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن نے تو کہا کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہیں قتل کرو۔ یہ امن کی حالت میں نہیں ہے، یہ صلح کی حالت میں نہیں ہے، یہ دوران جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے دوران جنگ اگر کوئی آپ کے ملک پر اٹیک کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ جہاں آپ کو ملے گا وہیں آپ اس کو شوٹ کریں گے، جہاں آپ کو ملے گا وہیں اسے قتل کریں گے، کیونکہ آپ جنگ کی حالت میں ہیں، اور جنگ کی حالت میں جب آپ کے ملک پر کوئی حملہ کیا ہوا ہے تو پھر اس کو ہمیں قتل کرنا ہے، اور اس کو غلط بھی نہیں مانا جاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی قانون کا محافظ ہے، پولیس ہے، اور وہ کسی چور پر، کسی ڈاکو پر، کسی مجرم پر، کسی قاتل پر اگر گولی چلاتی ہے پولیس، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ پولیس نے گناہ کیا ہے، کہتے صحیح کیا، جہاں پایا وہیں اسے مارا۔ قاتل کو قتل کیا جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ قتل جو ہے گناہ ہے یا غلط ہے، ہم نے کہا صحیح ہے۔ ایسے ہی اگر جنگ کے دوران کوئی آپ پر حملہ کرے تو آپ کو اجازت ہے جہاں اسے پائیں وہیں قتل کریں، اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے ان لوگوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی جس مکہ سے ان لوگوں نے تمہیں مجبور کیا ہجرت کرنے کے لیے، مکہ سے نکالا، تمہارے گھر پیچھے چھوٹ گئے، تمہارے رشتہ دار پیچھے چھوٹ گئے، تمہاری دولت پیچھے چھوٹ گئی، تم بھی ان کو وہاں سے ویسے ہی نکالو۔ اور جب فتح مکہ ہوا تو جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا، ان کو مکہ المکرمہ سے نکال دیا گیا کہ مکہ چھوڑ دو، تم اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو پھر تم مکہ چھوڑ دو، مکہ سے باہر نکل جاؤ۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ قتل کرنا کسی کو یہ اتنا زیادہ سخت نہیں ہے جتنا فتنہ و فساد کھڑا کرنا سخت ہے، اور یہ جو کفار ہیں ہمیشہ فتنہ و فساد کھڑا کرتے رہتے ہیں، اور فتنہ شرک کا فتنہ ہے، کفر کا فتنہ ہے، تمہارے مال و اسباب کے ساتھ یہ فساد کرتے رہتے ہیں، تمہارے گھر والوں کے ساتھ فساد کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کا فساد جو ہے ان کے قتل سے زیادہ سخت ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تم حرم میں ان کو قتل کر رہے ہو یا حرمت والے مہینے میں قتل کر رہے ہو، جو فساد اور فتنہ انہوں نے کھڑا کیا ہے یہ فساد اور فتنہ اس قتل سے کہیں زیادہ سخت ہے، تو اس فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، فرمایا تو حرم کی بات ہے، مسجد حرام کے پاس، اگر مسجد حرام کے پاس بھی یہ تم سے لڑتے ہیں تم وہاں بھی ان سے لڑو، وہاں بھی انہیں قتل کرو، کیونکہ فتنے کو ختم کرنا یہ ضروری ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس انہیں قتل نہ کرو حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک کہ یہ تم سے آ کر کے جنگ نہ کریں، اور اگر جنگ کریں تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ مسجد حرام کے پاس بھی تم ان سے لڑ سکتے ہو، ان کو قتل کر سکتے ہو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تو اگر وہ تم سے لڑیں تم انہیں قتل کرو، ہر جگہ، ہر وقت، ہر حالت میں۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز رہیں کہ تم سے لڑنے کے لیے نہیں آتے ہیں، تمہارے اوپر ہتھیار نہیں اٹھاتے ہیں، تلواریں نہیں کھینچتے ہیں، تو تم بھی ان سے باز رہو، تمہیں بھی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بھی قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر یہ شرک چھوڑ دیں، کفر چھوڑ دیں، یہ قتل و غارت گری چھوڑ دیں، یہ جنگ و لڑائی چھوڑ دیں، اور اس کو چھوڑ کر کے یہ اس سے دور رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے، یہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔